بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد، اربعین نبوی میں ہم لوگ اس وقت تقریباً 16 حدیثیں پڑھ چکے ہیں. اب ہم جس حدیث کو پڑھنے جا رہے ہیں وہ 17ویں حدیث ہے. یہاں سے انشاءاللہ ہم کو پڑھنا ہے. کوئی تلاوت کریں، کوئی قرات پڑھیں. عن ابی یعلی شداد ابن اوس، حدیث پڑھ لیں کوئی. پڑھیے. بسم الله الرحمن الرحيم. جی. عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. الثامن عشر، الحديث الثامن عشر، عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، واتبع الحسنة السيئة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحیح. بخلق، لام کے ضمے کے ساتھ. ان هذا، ہاں، ان هذا الا خلق الاولین. بخلق. جی جی. اچھا، تو 17ویں حدیث ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں. یہاں پر حضرت ابو یعلی شداد ابن اوس رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے. صحیح مسلم میں یہ حدیث مذکور ہے. حضرت ابو یعلی شداد ابن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان اللہ كتب الاحسان على كل شيء، فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة، واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة، وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی کہ کوئی بھی چیز آپ کرتے ہو اس کو اچھے انداز میں انجام دو. ایسا نہ ہو کہ اب جس کی جان جانا ہے یا جس کو ختم کرنا ہے تو اس کو بے ڈھنگے طریقے سے تکلیف دے کر مار دیا جائے. یہ چیز قابل برداشت نہیں ہے. اسی لیے شریعت کی ہر چیز میں توجیہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر جو احسان لکھ دیا تو یہ بھی بتلایا کہ اگر کسی جانور کو ہم ذبح کر رہے ہیں یا کسی انسان کو حد میں قتل بھی کر رہے ہیں تو بھی ایسا کریں کہ اس کو تکلیف نہ ہو. حد میں کسی کے قصاص میں، یعنی کسی نے کسی کا قتل کیا تھا، اب اس کو قتل کیا جانا ہے تو ایسا نہیں کہ اس کو طعن کر کے اس کو تلوار سے زخم دے دے کر اس کو ختم کیا جائے، بلکہ اس کا ایک لخت ایک ہی ساتھ اس کا خاتمہ کیا جانا چاہیے، جتنا جلد اس کی روح نکل جا سکے. یہ چیز قصاص کے بھی آداب میں ہے، حدود کے نفاذ کے آداب میں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہی بات کہی: فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ. القتلہ قتل کرنے کے طریقے کو کہتے ہیں. ٹھیک. اسی طرح الذبح، ذبح کرنے کے طریقے کو کہتے ہیں. تو جب اگر کسی کا قتل کیا جا رہا ہے قصاص وغیرہ میں تو اس کو صحیح ڈھنگ سے قتل کیا جائے، تیز تلوار سے اس کو ختم کیا جائے تاکہ اس کو بھی تکلیف نہ ہو. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگیں کی ہیں، جنگ لڑی ہے اور وہاں پر جہاد میں کفار کا خاتمہ کیا اور ختم بھی ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ان کے جثث کے ساتھ یا ان کے جو مقتولین رہیں گے ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلح کرنے سے بھی منع کیا. مصلح تو واضح ہے کہ اسلام میں حرام قرار دیا گیا کہ کسی کے آنکھ ناک کاٹ دینا، اس کی شکل کو بگاڑ دینا. حالانکہ اب وہ تو
مردہ ہے اس کو احساس نہیں ہوگا، لیکن یہ کہ یہ چیز غلط ہے، یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کی۔ ولا تمثلوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سریے روانہ کیے ہیں تو وہاں جو اس کے امیر ہوتے تھے ان کو ہدایت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، اغزوا بسم اللہ فی سبیل اللہ، قاتلوا من کفر باللہ، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا ولیدا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولا تمثلوا یعنی مثلا نہ کیا کرو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی تھی۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ حتیٰ کہ مردہ بھی ہو تو اس کا بھی ایک حق ہے اسلام میں، اور اس کی بھی حرمت کا خیال رکھا گیا ہے کہ اس کے ساتھ بھی کسی قسم کی بے حرمتی نہ کی جائے اور اس کو مسئلہ وسلہ نہ کیا جائے۔ احسان تو اللہ تعالیٰ نے جو ہر چیز پر لکھ دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں بتلا بھی دیا ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جانا چاہیے۔ ہم لوگوں نے کل پڑھا تھا کہ جار کے ساتھ، ضیف کے ساتھ، اور یہ اسی طرح دیگر لوگوں کے ساتھ جو بھی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بھی احسان کرنے، ان کے حقوق ادا کرنے، ان کا اکرام کرنے کی تلقین کی گئی۔ تو ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے احسان لکھ دیا، تو حتیٰ کہ یہ آخری درجہ ہے جہاں قتل کیا جانا ہے وہاں پر بھی احسان کرنا، یہ ایک گویا کہ سب سے موٹی مثال جسے کہہ سکتے ہیں وہ دی گئی ہے کہ آدمی قتل کرنے کی صورت میں بھی اس بات کا خیال رکھے۔ اب احسان جانور کے ساتھ بھی ہونا چاہیے۔ جب ہم کسی جانور کو ذبح کر رہے ہیں کسی بھی مناسبت سے، تو اس کے لیے جو چھری استعمال کی جاتی ہے وہ بھی تیز رہے تاکہ جانور کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہونے پائے۔ اگر ایک انسان بغیر تجربے کے، بغیر جانے کے چھری ایک اگر جو ہے تیز چھری نہ استعمال کرے تو اس کی وجہ سے جو جانور کو تکلیف ہوتی ہے، بہت دیر تک وہ اس کے گلے پہ اس کو چلاتا ہے، تو یہ جانور کے لیے بہت تکلیف دہ ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری ہدایت دی ہے۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول زندگی میں دیگر جانوروں کے ساتھ ہے، دیگر نباتات کے ساتھ بھی ہے، تو کسی کو بھی خراب کرنے سے یا برباد کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر فتح کر رہے تھے اس وقت میں بھی اور دیگر اوقات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح پھلدار درختوں کو جلانے یا اس کو ناکارہ کر دینے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ اور اسی طرح جو دیگر جانور ہوتے ہیں، کسی بھی جانور کو بلا وجہ تکلیف دینا یہ بھی منع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک مرتبہ دیکھا کہ کسی نے چڑیا کے بچے اٹھا لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من فجع هذه بولدها، کہ یہ اس چڑیا کے بچے کو کس نے اٹھا لیا، کیونکہ یہ بہت دیر سے منڈا رہی تھی اور اوپر گھوم رہی تھی۔ تو کسی صحابی نے اس کے بچے لیے تھے، پھر بعد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو وہ اس کو لوٹا دیے۔ تو یہ جانوروں کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان اسلام کی احسان کے تعلیمات کو واضح کرتا ہے۔ اس کے بعد جو ہم نے حدیث پڑھی ہے وہ 18ویں حدیث ہے۔ الحدیث الثامن عشر، حضرت ابو ذر جندب بن جنادہ ان کا نام تھا، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اور یہی حدیث حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت اس طرح آئی ہے، اتق اللہ حیثما کنت، جہاں کہیں رہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها، ایک برائی اگر کر لو، ارتکاب ہو جائے، اگر کسی گناہ کا ارتکاب کر بیٹھو تو اس کی معافی کے لیے، اس کو مٹائے جانے کے لیے اس کے پیچھے ایک نیکی کر دو۔ وخالق الناس بخلق حسن، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ اس حدیث میں 3 چیزیں ذکر کی گئی ہیں۔ ایک تو ہر جگہ تقویٰ کو لازم پکڑے رہنے کی بات کہی گئی، اور تقویٰ جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ یہ ہر
نبی کی وصیت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جن لوگوں کو وصیت اور نصیحت کی گئی اسی تقوی کی نصیحت کی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ۔ اور جو خطبہ حاجہ میں جو تین آیتیں پڑھی جاتی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اسی طرح یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اسی طرح یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ یہ تقوی کی تعلیم عام کرنے کی گویا کہ واضح دلیل ہے، اور ہر جگہ تقوی کی ہی نصیحت کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سبھی کو اسی بات کی وصیت کی، وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ۔ اہل کتاب کو اور ہمیں بھی اسی بات کی نصیحت کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب بھی سفر میں کسی کو روانہ کرتے تو اسی کو بتقوی اللہ، یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر بھی کہی تھی یہ بات، اُوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ وإن أمر علیکم عبد حبشی۔ تو یہ ہر جگہ قرآن و حدیث میں تقوی کی وصیت کی گئی ہے، نصیحت کی گئی ہے۔ تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی اصل میں اللہ تعالیٰ کے جو بھی حقوق عائد کردہ حقوق ہیں ہمارے اوپر، ان کو ادا کرنا ہے، یہ اصل میں تقوی ہے۔ اور اس میں سب سے پہلے یہ ساری چیزیں ذکر کی جائیں گی کہ آدمی توحید کو اپنائے، شرک سے بچا رہے، یہ تقوی کی وصیت میں سب سے پہلے ہے۔ اس کے بعد جو واجبات انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرار دی ہیں، ان واجبات کو ادا کرے، اور جن محرمات سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے ان محرمات سے بچتا رہے، یہ تقوی کا مفہوم ہے۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا کہ کیا تم تقوی کو سمجھا سکتے ہو یا سمجھاؤ گے؟ تو انہوں نے کہا کہ اے امیر المومنین، کیا آپ نے کسی خاردار جھاڑی کو کبھی سامنا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی بالکل سامنا کیا۔ تو آپ کعب احبار نے آپ سے، یعنی امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ پھر آپ نے کیا کیا؟ تو آپ نے کہا تھا کہ میں اس وقت اپنے چادر کو موڑ لیتا ہوں، سمیٹ لیتا ہوں۔ تو کہا کہ یہی تقوی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی معصیت سے بچنے اور اللہ تعالیٰ کے منع کردہ چیزوں کے قریب نہ جائے، بالکل اپنے آپ کو، اپنے دامن کو اسی طرح بچائے رکھے جس طرح ایک انسان خاردار جھاڑی میں جاتے ہوئے اپنے دامن کو بچائے رکھتا ہے۔ تو یہ تقوی کا مفہوم ہے۔ اور یہاں حیثو کا جو لفظ استعمال ہوا ہے، یہ ظرف زمان ظرف مکان دونوں کے لیے آتا ہے کہ آپ کسی بھی جگہ رہیں وہاں بھی آپ تقوی اختیار کریں، کوئی بھی وقت ہو اس وقت میں بھی آپ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں، یہ چیز انسان سے مطلوب ہے۔ تو اتق اللہ حیث ما کنت، یہ جہاں بھی رہے، انسان سفر میں رہے، حضر میں رہے، تنہا رہے، جماعت میں رہے، عبادت میں رہے، خلوت میں رہے، جہاں بھی رہے انسان اللہ تعالیٰ کے تقوی کو لازم پکڑے۔ اتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها، کوئی برائی اگر انسان سے ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں اس کے بعد ایک نیکی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ۔ یہاں یہ بات صاف طور پر بیان کی گئی ہے کہ جو نیکیاں ہوتی ہیں وہ برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ اس ضمن میں صحیح بخاری کا جو وہ واقعہ ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول، میں ایک عورت کا بوسہ لے لیا ہوں اور مجھ سے گناہ ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ گناہ تم نے کیا اور اس کے بعد تم نے ہمارے ساتھ نماز بھی پڑھی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے نماز پڑھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ ذَنبَكَ أَوْ قَالَ حَدَّكَ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس گناہ کو معاف کر دیا۔ دوسری روایتوں میں یہ بھی ہے، صحیح بخاری کی روایت میں، کہ انہوں نے پوچھا أَلِهَذَا، کہ یہ صرف میرے لیے آپ کہہ رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لِجَمِيعِ أُمَّتِي كُلِّهِمْ، ساری امت کے لیے، کہ یہ جو اسلام کا گویا کہ اصول ہے
کہ اگر انسان نیکی کر لے برائی کے بعد تو اس صورت میں وہ نیکی مٹ جاتی ہے، وہ برائی مٹ جاتی ہے اس نیکی کی وجہ سے۔ یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں واضح طور پر ان صحابی کو ذکر کر کے ہمیں بتلا دی کہ یہ چیز بالکل معاف ہو جائے گی اگر کسی کی غلطی ہو گئی اس کے بعد اس نے کوئی نیکی کر لی۔ تو نماز تو بہت بڑی نیکی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر تو تمہاری یہ لغزش یا یہ جو تمہاری خطا ہو گئی ہے یہ معاف ہو گئی۔ بخاری و مسلم میں یہ حدیث مذکور ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس میں ایک جملہ یہ بتلایا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَن، لوگوں کے ساتھ معاملہ اچھا معاملہ کیا کرو یا حسن سلوک کیا کرو، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جگہ پر اس کی فضیلت بیان کی کہ ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامت احاسنکم اخلاقا، کہ تم میں سے پسندیدہ انسان وہ ہے جو سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا ہے۔ پسندیدہ انسان یا مجھ سے سب سے قریب انسان قیامت کے دن وہ ہے، ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا۔ سنن ترمذی میں یہ حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا کہ آخرت میں سب سے قریب مجھ سے وہ انسان ہوگا جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا ان خیارکم احاسنکم اخلاقا، صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی کہی ان المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم۔ سنن ابو داؤد میں یہ حدیث ہے کہ ایک آدمی جو نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، اس کے مرتبے کو پہنچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتلائی کہ آدمی حسن اخلاق کا سہارا لے۔ حسن اخلاق کے ذریعے سے انسان نمازیوں کے اور روزے داروں کے مرتبے کو پہنچ جاتا ہے ثواب میں۔ تو یہ انسان حسن اخلاق کو لازم پکڑے، اس کی شریعت میں ہر جگہ تعلیم دی گئی ہے، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اتنے اچھے تھے کہ کافر بھی متاثر ہو جاتے اور اسلام قبول کر لیتے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی شہادت بھی دی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اے نبی آپ یقیناً بلند اخلاق کے مالک ہیں یا بلند اخلاق آپ کے ہیں۔ تو یہ چیز حسن اخلاق کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کے طور پر اس حدیث میں ذکر کی۔ اس حدیث میں جو 3 باتیں بیان کی گئی ہیں وہ یہاں پر ابھی ہم نے اس کی تھوڑی سی وضاحت معلوم کر لی۔ ایک تو تقوی کی تعلیم ہے، دوسری چیز برائی کا ارتکاب ہو جائے تو نیکی کر لیں، تیسری چیز کہ عمومی طور پر ہم لوگوں کے ساتھ معاملہ حسن اخلاق کا کریں۔ کتنا ہے ابھی تو وقت ہے، پڑھ سکتے ہیں تو کیا ہے، پڑھیں گے؟ ہاں مشائخ، الحدیث التاسع عشر پڑھنا ہے یا رکنا ہے؟ ٹائم کتنا ہے؟ ابھی 17-18 منٹ ہیں۔ شیخ علیم پڑھیے۔ کہاں ہے؟ کیا مشائخ کہاں ہیں؟ مشائخ پتہ نہیں دے علیم بھائی، میں کتاب تلاش کر رہا ہوں۔ حدیث نمبر 17 کا 18 نہیں 19 اب چونکہ 18 پڑھ چکے ہیں ہم لوگ، 19 پڑھنا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے۔ الحديث التاسع عشر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما
فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة سکون کے ساتھ واعلم أن یعرف کا في يعرف اس میں تو باقاعدہ ضمہ لگایا ہوا ہے رشید يعرفك جواب ہے، وہ جواب شرط ہے، تعرف یعرف کا اس طرح. اچھا واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. ٹھیک، چلیے، بہت ہی عظیم حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے. حدیث نمبر جو 19 امام نووی نے ذکر کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خطاب کر کے کہا یا غلام. ویسے حضرت ابن عباس بہت چھوٹے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنے احادیث انہوں نے یاد کی یہ عموماً ان کی کم عمری ہی کا دور ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خطاب جو کیا یا غلام کہہ کر ہی کیا. انی اعلمک کلمات، انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک. دیکھیے یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں انی اعلمک کلمات. ہم لوگ جانتے ہیں کلمہ کسے کہتے ہیں، کوئی بھی ایک کلمہ ہے، جیسے مثال کے طور پر کتاب ہے، قلم ہے، یہ ساری چیزیں ایک کلمات ہیں. لیکن یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جملے استعمال کیے، احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک. تو ایسا ہے کہ کلمہ بھی کبھی جملے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. ایک ہم لوگ جیسے اردو میں کہتے ہیں ایک بات یاد رکھنے کی ہے، تو وہ بات اصل میں رہتی کیا ہے، جملے کی شکل میں رہتی ہے. کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اصدق کلمۃ قالها الشاعر کلمۃ لبید الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، کہ اللہ کے علاوہ جو بھی چیزیں ہیں یہ سب بیکار ہیں. تو اصدق کلمۃ قالها الشاعر لبید، اصدق کلمہ، یہ کلمہ یہاں پر جملے کے معنی میں استعمال ہوا ہے. تو یہ صرف کلمہ نہیں بلکہ پورا ایک جملہ ہے. اور شاعر نے جو مفہوم بھی ذکر کیا ہے کہ کائنات میں یہ ساری چیزیں بیکار ہیں سوائے اللہ تعالیٰ کی، تو یہ یہاں پر کلمات جملے کے معنی میں استعمال ہوا گویا کہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جملے ہی سکھائے ان کو. جملے کیا تھے؟ سب سے پہلا جملہ احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک. جملوں پہ غور کیجئے، بالکل جوامع الکلم کی طرح، بالکل جوامع الکلم ہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا. تو آدمی اللہ تعالیٰ کی حفاظت کیسے کرے گا کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے جو واجب حقوق ہیں ان کو ادا کرے، تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کی حفاظت کر رہا ہے. تو ایسی صورت میں اگر انسان اللہ تعالیٰ کے احکام کی حفاظت کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی حفاظت فرمائے گا. اس کی حفاظت کیسے ہوگی؟ دنیا میں بھی ہوگی، آخرت میں بھی ہوگی. یہ دنیاوی اعتبار سے انسان آفتوں سے یا مصیبتوں سے محفوظ رکھ لیا جائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں وہ ہے، اور اسی طرح آخرت میں بھی وہ محفوظ رہے گا کیونکہ جو بندہ جس قدر اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتا ہے، ہم لوگ مشہور حدیث تو جانتے ہیں کہ فرائض کی پابندی سے زیادہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے.
جب پھر فرائض کے بعد وہ نوافل کا اہتمام کرنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے اسی قدر قریب ہوتے جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کا کان بن جاتا ہوں۔ پھر وہ انسان پوری طرح اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہی اپنی زندگی گزارتا ہے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کا بالکل محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ تو یہ بتانا ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کے احکام کی جو آدمی جس قدر حفاظت کرے گا، اللہ تعالیٰ خود اس کی اسی قدر حفاظت کرے گا، دنیاوی اعتبار سے بھی آخرت میں بھی اس کی حفاظت ہوگی۔ اچھا، اس کے بعد احفظ اللہ تجدہ تجاہک، آپ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرو تو تم اللہ تعالیٰ کو اپنے ہی سمت پاؤ گے، یعنی بالکل اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، تمہاری مدد ہی میں رہے گا۔ بالکل جس طرح ہم کسی سے مدد طلب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرتا ہے، تو گویا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ہماری یہ مدد کر دی، تو اللہ تعالیٰ گویا کہ ہماری کیا کہتے ہیں، یہاں پر تجاہ کا لفظ یا تجاہ کی بات استعمال ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری مانگ رکھ لی یا میری دعا کو سن لیا، تو پھر یہ بات جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث قدسی میں ذکر کیا اللہ تعالیٰ کی یہ بات، وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، کہ پھر ایسا بندہ جو مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے، اگر مجھ سے وہ کوئی چیز مانگتا ہے تو پھر میں اس کو دے دیتا ہوں، اور مجھ سے کسی چیز کی پناہ چاہتا ہے تو میں اسے اس کی پناہ دے دیتا ہوں۔ اب اس کے بعد یعنی یہ چیز اللہ تعالیٰ ہمارے مرادوں کو پورا کرے گا جب ہم اللہ تعالیٰ کی حفاظت کریں گے، اس کے واجبات کو، اس کے محرمات سے بچ کر، اس کے بتلائے ہوئے محرمات سے بچ کر۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ بتلایا، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، زندگی میں بہت کچھ آپ کو ضروریات ہوں گی، تو یہاں تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھوٹے سے بچے کو دی۔ یہاں دیکھیے تربیت کا بھی ایک موقع آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ڈھونڈا کہ بچے کے دماغ میں ہی یہیں سے یہ بات ڈالی جائے کہ جب بھی تمہیں کوئی چیز مانگنا ہو تو پہلے اللہ ہی سے مانگو۔ حالانکہ جو بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابھی کم سن تھا، اس کو یہ چیزیں اب ہمارے اعتبار سے ہم سوچتے ہیں کہ شاید یہ بچہ اتنی چیز ہضم کر پائے نہ کر پائے، سمجھ پائے نہ سمجھ پائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برابر اس عمر کو مناسب سمجھا کہ ایسی چیزیں اس کے ذہن میں ڈالی جائیں، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں ان سے کہی تھیں۔ اذا سألت فاسأل اللہ، اچھی طرح اس بات کو ذہن میں بیٹھا دیا کہ تم کو کوئی چیز مانگنا ہو تو تم اللہ تعالیٰ سے مانگو، وہیں سوال کرو پہلے۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ سے جب بھی مدد طلب کرنا ہو، کسی بھی قسم کی پریشانی ہو تو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ یہ چیز ایاک نعبد و ایاک نستعین میں بھی ہم روزانہ پڑھتے ہیں اور دہراتے ہیں، لیکن یہ کہ دلی طور پر اس چیز کا ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ جب بھی ہمیں ضروریات پڑ جائیں تو ہم پہلے اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو ساری امت بھی مل کر اگر جمع ہو جائے اور تم کو کسی قسم کا فائدہ پہنچانا چاہے تو یہ لوگ سب مل کر بھی، ساری دنیا کے لوگ بھی تم کو وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتے جو اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے حق میں نہیں لکھا، تو تمہارے حق میں جو لکھا گیا ہے وہی چیز تم کو پہنچ کر رہے گی، اور اگر کوئی چیز یہ لوگ تم کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اور پوری کوشش بھی کر ڈالتے ہیں، تب بھی تمہارے حق میں جو نقصان لکھا گیا ہے وہی نقصان تمہیں ہو کر رہے گا۔ سارے لوگ مل کر بھی مکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ اگر آپ کو محفوظ رکھنا چاہے تو بالکل محفوظ رکھے گا۔ یہ کتنی عظیم بات ہے۔ اس بنیاد پر یا ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیں ہمیشہ اس چیز کو خیال میں رکھنا چاہیے کہ کوئی چیز ہمارے زندگی میں ہو جاتی ہے تو پھر ہم اس کو یہ ضرور سوچیں کہ یہ کسی کے کرنے سے یا کسی کے کہنے سے ہو گیا، ہم اس کو فلاں چیزوں کو ملامت کرنے لگیں، یہ سب اس حدیث کی روشنی میں مناسب نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا آخر میں، دیکھیے اس حدیث کے آخر میں جو جملہ استعمال ہوا، رفعت الاقلام وجفت الصحف، اللہ تعالیٰ جو آپ کے حصے میں تقدیر میں جو مصیبت یا راحت لکھنا تھا وہ لکھ کے اللہ تعالیٰ نے قلم گویا کہ اٹھا دیا،
تو ایسی صورت میں یہ جو چیزیں بھی آپ کے حق میں آ گئی ہیں وہ آپ کے نصیب کا ایک حصہ تھیں، غلطی سے کسی کو کسی کا نصیب مل گیا ایسی کوئی بات نہیں۔ دیکھیے مزید ترمذی کے علاوہ دیگر روایتوں میں اس کی وضاحت اور اس طرح آئی ہے، احفظ اللہ تجدہ امامک، تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، واعلم ان ما اخطأك لم يكن ليصيبك وما اصابك لم يكن ليخطئك، واعلم ان النصر مع الصبر وان الفرج مع الكرب وان مع العسر یسرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مزید وضاحت جو دیگر احادیث میں ذکر ہوئی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو اگر حفاظت کرو گے، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لاؤ گے تو تم اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، انسان خوشحالی میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بھلا بیٹھتا ہے، لیکن تم ایسا نہ کرو، خوشحالی میں بھی رہو تو بھی اللہ کو یاد رکھو، تو پھر تم گویا کہ اللہ تعالیٰ کو اگر اس طرح ایسے حالت میں یاد رکھو گے، یعرفک فی الشدہ، بالکل مصیبت کے وقت میں تمہارا مددگار اور حامی اللہ تعالیٰ بن جائے گا۔ یہ بہت ہی بڑی فضیلت ہے کہ انسان خوشحالی میں ہو تو اللہ تعالیٰ کو نہ بھلا بیٹھے اور اس بات سے غافل نہ ہو جائے کہ ایک وقت مصیبت کا بھی آنے والا ہے، تو ایسی صورت میں اس کی تیاری صحیح یہی ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی عبادت کو ہر حال میں لازم پکڑا رہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات یہ کہی کہ کوئی چیز آپ سے چوک گئی، کوئی چیز آپ سے چھوٹ گئی، آپ کو نہیں ملی، تو یہ اچھی طرح جان لو کہ یہ آپ کو ملنے والی نہیں تھی۔ وَعَلَمْ أَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، ملنے والی نہیں تھی۔ اور اسی طرح جو چیز آپ کو لاحق ہو گئی، پہنچ گئی، لم یکن لیخطئک، یہ کسی بھی صورت میں آپ سے چوکنے والی نہیں تھی، کیونکہ یہ چیز آپ کے نصیب میں لکھ دی گئی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصیبتوں کے وقت بھی آدمی کیسے اپنے آپ کو تسلی دے، اس کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت اور رہنمائی کی۔ وَعَلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، آپ پریشانی میں ہو تو اس بات کو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ وَعَلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، صبر کرنے والے، صبر کے وقت یعنی کہ صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، خوشحالی بھی مصیبتوں کے ساتھ ہوتی ہے اور مصیبتوں کے ساتھ ہی آ جاتی ہے، اسی طرح تنگ حالی کے ساتھ آسانی آتی ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کتنی تکلیفیں اٹھائی اور کیا کچھ نہیں جھیلا، جو حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیان کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، ہمیں تو بہت ساری تکلیفوں کا سامنا ہو رہا ہے، کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے سے پہلے جو قومیں گزری ہیں ان میں لوگوں کو ان کے ایمان کی وجہ سے اتنی بھی تکلیف دی جاتی تھی کہ زمین میں ان کو دفن کر دیا جاتا تھا، ان کو رکھ کر کھڑا کر کے ان کے بالکل بیچوں بیچ سے ان کو کاٹ کے دو حصے میں ان کو دو ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، پھر بھی وہ لوگ اپنے دین سے پھرتے نہیں تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مشکل حالات میں بھی صبر کی تلقین کر رہے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی بتلائی، وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ لَحْمِهِ مِنْ عَظْمٍ أَوْ عَصَبٍ، کہ گوشت پوشت کے ساتھ ہی لوہے کی کنگھی سے کسی کو جو ہے اس کو کریدا جاتا، تب بھی یہ چیز اسے اس کے دین سے روکتی نہیں تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر خوشخبری دی کہ ایک دور آئے گا، تم لوگ امن کا ایسا دور بھی دیکھو گے کہ چلنے والا صنعاء سے چلے گا حضر موت تک، تو اس کو کسی قسم کا کوئی خوف لاحق نہیں ہوگا، یہ بدامنی یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی اور پورا امن عام ہوگا۔ اور باقاعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح بشارتیں تھیں، صحابہ کرام نے وہ بشارتیں بھی دیکھ لیں، بڑے بڑے ممالک فتح ہوئے۔ شروع میں جو جتنی تکلیفیں صحابہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خوشخبریاں دیں وہ خوشخبریاں خلفائے راشدین کے دور میں پوری ہوئیں، اور اس کے بعد مزید خوشحالی آتی گئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو حالات اتنے زیادہ خوشحالی کے نہیں تھے، لیکن خلفائے راشدین کے دور میں پھر یہ خوشحالی کا دور آیا۔ صحابہ کرام نے دیکھا، بعد میں اس کا ذکر بھی کیا کرتے تھے کہ شیب ابی طالب میں ان لوگوں پر کیسے سخت دن گزرے تھے کہ کھانے کو کوئی چیز ملتی نہیں تھی۔ اب ایک ایسا دور بھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک انسان ایک بڑے بڑے شہر کا امیر بنا ہے، تو یہ صحابہ کرام اس چیز کو بھی یاد رکھے ہوئے تھے کہ کس قدر تکلیفیں تھیں، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی کیسی مدد کی اور
کتنی مصیبت کے بعد اس طرح کے خوشحالی ان کی زندگی میں آئی، اتنی تنگیوں کے بعد اتنی آسانی آئی، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی مدد ہر صبر کرنے والے کے ساتھ ہوتی ہے، یہ بات اس حدیث میں بتلائی گئی۔ تو آج ہم لوگوں نے 17، 18، 19 تین حدیثیں پڑھ لی ہیں، یہ اس سے کچھ متعلق باتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔